ہو گیا۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم مقدس لوکا کی انجیل، اس کا نامہ باب اور اس کی آیات 44 اور 45 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم ایک اچھی طرح سے ترتیب شدہ روح کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیں آج کے اس کلام کے لیے اور آج کے اس دھیان و گیان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ باتیں تم اپنے کانوں میں رکھو کہ ابن انسان انسانوں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے گا، مگر وہ اس بات کو نہ سمجھے، بلکہ یہ ان سے پوشیدہ رہی یہاں تک کہ انہیں معلوم نہ ہوا، اور وہ اس بات کی بابت پوچھنے سے ڈرتے تھے۔ یہ دوسری بار ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو اپنے آنے والے دکھوں کی پیشن گوئی بیان کی ہے، ان کو یہ بتانے کے بعد کہ ابن انسان انسانوں کے حوالے کیا جائے گا۔ انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ اس بات کو نہ سمجھے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کی بابت پوچھنے سے ڈرتے تھے۔ وہ کیوں نہ سمجھے اور وہ یسوع پر آنے والے دکھوں کے بارے میں پوچھنے سے کیوں ڈرتے تھے؟ رسولوں کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گہرا تعلق تھا، روحانی طور پر اور پیار کے ذریعے بھی، اور یہ ایک اچھی بات تھی۔ لیکن بعض اوقات ہماری محبتیں ہماری سوچ پر پردہ ڈال دیتی ہیں اور زندگی کی گہری روحانی حقیقتوں کو سمجھنا مشکل بنا دیتی ہیں۔ اگرچہ ہماری محبتیں فطرتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ خدا کی مرضی کے تابع ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے پیار کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ نتیجہ عکس کرنا پڑے گا کہ وہ روحانی طور پر اور محبت دونوں طرح سے باپ کی مرضی کے مطابق روحوں کی نجات کے لیے اپنی جان دینا چاہتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اپنی آزاد مرضی سے اس کا انتخاب کیا، بلکہ انہوں نے اپنے پیاروں کے لیے بھی اس خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی محبتیں بالکل ترتیب دی گئی تھیں۔ تاہم رسول یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی جان دینا تھی، رد کیا جانا تھا، دکھ جھیلنا تھا اور مرنا تھا، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جذباتی اور پیار بھرے انداز میں بہت زیادہ منسلک تھے۔ لہذا اس مثال میں ان کی انسانی محبت اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لگاؤ نے خداوند یسوع مسیح کی جان دینے کی عظیم روحانی بھلائی کو سمجھنے کی صلاحیت کو روک دیا۔ مقدسہ ماں مریم پر بھی غور کریں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ انسانوں کے حوالے کیا جائے گا، رد کیا جائے گا، دکھ اٹھائے گا اور مرے گا، تو اس کی پیاری ماں کا کیسا رد عمل ہوگا؟ اگرچہ اس بات سے اسے دھچکا اور ایک مقدس دکھ محسوس ہوا ہوگا، لیکن اس کی انسانی فطرت کا کمال اسے نہ صرف اس دکھ کو برداشت کرنے کے لیے اور ایک گہری روحانی سچائی کو سمجھنے اور قبول کرنے کا باعث بنا، بلکہ اس نے یہ خواہش بھی کی ہوگی کہ اس کی محبتوں میں ایسا ہو، کیونکہ وہ پوری طرح سے اس کی تکمیل کی خواہش مند تھی، کیونکہ یہ باپ کی مرضی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی خواہش اور خدا کی مرضی کے مابین تصادم ہو۔ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی اکثر ہم رسولوں کی طرح جدوجہد کرتے ہیں۔ جب زندگی میں کچھ مشکل سلیب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک سلیب جسے باپ آزادانہ طور پر گلے لگانے کے لیے بلاتا ہے، ہم اکثر یہ دیکھیں گے
कि हमारे प्यारे मुज़ाहमत करते हैं। जब ऐसा होता है तो हम उलझन में पड़ जाते हैं और यहां तक कि मुस्तकबिल से खौफजदा हो जाते हैं। लिहाजा खौफ पर फतह हासिल करने का वाहिद तरीका यह है कि तमाम जज्बात, मुहब्बतों और हर इंसानी वाबस्तगी को बाप की मर्जी के सुपुर्द करने के लिए काम किया जाए, ताकि उसकी मर्जी को अपने पूरे दिल जान से हम पूरा कर सकें। आज उन रसूलों की अंदरूनी जदोजहद पर गौर करें जब वो दूसरी बार खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के बारे सुनते हैं, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें अपने दुखों को कबूल करने, समझने, इंतखाब करने और ख्वाहिश करने के लिए तैयार करना शुरू किया। उस वक्त उनकी अंदरूनी जदोजहद पर गौर करें जिससे वो गुजरे थे, और यहां तक कि जब उन्होंने यह मंजर देखा, बिलाखिर वो समझ गए। बिलाखिर सारा खौफ खत्म हो गया और आखिरकार उन्होंने प्यार से खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी पर खुशी मनाई। लेकिन इसमें बहुत वक्त और बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। उन तरीकों पर गौर करें जिनसे हमारा खुदावंद हमें अपनी जिंदगी में अपनी सलीब को मुंतखब करने की दावत दे रहा है, जहां हम अपने प्यारों को मज़ामत करते हुए देखते हैं। हथियार डालने की कोशिश करें, समझने के लिए दुआ करें और वो हिम्मत तलाश करें जिसकी हमें अपनी पूरी जान से उसकी सलीब की ख्वाहिश करने की जरूरत है। प्यारे खुदावंद, आपने अपना इलाही दिल अपने रसूलों के लिए खोल दिया और उन्हें अपने दुखों और मौत को समझने और मुंतखब करने की दावत दी, और अगरचे उन्होंने हिचकिचाहट और जद्दोजहद की, आप उन्हें बाप की मर्जी कबूल करने की दावत देते रहे। खुदावंद यीशु, हमें वो फजल अता फरमाए जिसकी हमें जरूरत है, ताकि हम हर रूहानी सच्चाई को सबसे पहले कबूल करने के लिए और इस सच्चाई के जरिए अपने आप को खौफ से आजाद करने और समझ के तोहफे से भरने की इजाजत दें। खुदावंद यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आज हम तमाम मरहूम ईमानदारों को अपनी दुआओं में याद करते हैं कि खुदावंद उनकी रूहों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उन्हें हमेशा की जिंदगी का राम बख्शे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।